دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب. اگر آپ لوگ نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. میرے پیارو اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ یہ ہوا، پیارے آقا اس مقدس ماہ کے چاند کو جب دیکھتے، اب آپ تصور کریں خود چاند جب چاند کو دیکھتا ہو، اللہ اکبر، لوگ آمنہ کے لال کو دیکھے اور آمنہ کا لال رجب کے چاند کو جب فلک پر دیکھتا ہو اور وہ چاند کو دیکھتا ہو کہ اللہ اکبر، کہ میرا امام کہتا ہے چاند جھک جاتا جدھر اور لیے اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلانا نور کا. رجب کا مہینہ بہت پہلے سے تھا لیکن رجب کے تعلق سے کسی کو کچھ معلوم نہ تھا. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اس لیے تمہید میں زیادہ گھسنا کی گنجائش ہے ہی نہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی پر اپنی امت کو لے کر کے سوار ہوئے تھے، وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ رجب کا مہینہ تھا. اور جب آپ کی کشتی پار لگی تھی وہ مہینہ محرم کا مہینہ تھا. لیکن دنیا کو کیا معلوم تھا کہ یہ رجب ہے کیا، یہ رجب کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو جب آمنہ کا لال 12ویں ربیع الاول کو مکہ کی ویران وادی میں پیدا ہوا، اس نے دنیا کو سمجھایا کہ رجب ہے کیا. رجب وہ مقدس مہینہ ہے. اے میری قوم کے نوجوانوں، ادھر ادھر ہم بھاگتے پھرتے ہیں کہ کوئی تعبیذ دے دے جس سے ہمارے اٹکے ہوئے کام آسان ہو جائے، کوئی ایسی دعائیں بتا دے جس سے ہمارے آسان مشکل کام آسان ہو جائے، کوئی ہمارے لیے دعا کر دے کہ ہم بے اولاد ہیں اللہ ہمیں اولاد دے دے، ہم مقروض ہمیں قرض سے رہائی ہو جائے. لیکن اے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مقدس ماہ کے تعلق سے آمنہ کے لال ہم سب کے آقا فرماتے ہیں، جو شخص رجب کے مہینے کی پہلی رات میں اللہ سے مانگتا ہے خلوص دلی کے ساتھ، اللہ اس مہینے کو مکمل ہونے سے پہلے اسے عطا فرماتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضور سید جامی میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، ماشاءاللہ. آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہم پر رجب کی برکتیں نازل فرما، وشعبان، اور شعبان کی برکت. اب آپ اندازہ لگاؤ، اب آپ سوچو اس مقدس ماہ میں کتنی برکتیں ہیں کہ خود ہمارے آقا دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو برکت عطا فرما. اب میرے آقا یہ دعا مانگ کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ سنو، اپنے مایوسی کے آنسو مت گرانا، رجب کا چاند دیکھنا، برکت کے حصول کی دعائیں مانگنا. پھر کیا فرمایا؟ وَبَلِّغْنَا رمضان، اور اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. میرے پیارو، بزرگوں کا عمل یہ رہا کرتا تھا، جب آسمان پر رجب کا چاند دیکھ لیتے، اور حدیث میں ہے اور بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ رجب کا پہلا روزہ، ایک روزہ رکھنا سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اور سنیں آگے ایک امام محدث نے تحریر فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں جس نے 7 روزے رکھ لیے، 7 روزے رکھ لیے، گویا کہ اللہ نے اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے. میرے پیارو، کتنے مقدس مہینے میں ہمارا داخلہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس مقدس ماہ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے مصیبتوں کو دور فرمائے. آئیے اپنی آیت جو میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا عرض کرنے سے پہلے ایک بار سارا مجمع اپنی غلامی اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کے آقا کی بارگاہ کرم میں بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور جی لگا کر کے ہم سب اپنے والدین کے سالے ثواب کے لیے باؤ سے بلند درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑا ایکو کم کر دینا اور ہلکی سی وائس کھول دو.
دیکھیں ज्यादा वक्त नहीं है, बड़ी कीमती बातें लेकर के आपके दरमियान आया हूं, जहन को हाजिर रखना। अभी हम सब इस महफिल में बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप आए हैं इस महफिल में, तो क्या आप अकेले आए हैं? बताइए। अरे मेरे भैया कुछ तो बोल दो, अकेले हैं? अरे भाई आप अकेले हैं ना? नहीं, अकेले हैं कि किसी को लेके आए हैं? आए अकेले हैं, आप आए हैं, अपने घर से आए हैं, ये हम सब जानते हैं। मैं भी अकेला हूं, मेरे साथ एक ड्राइवर है, ठीक है, लेकिन सुनो मेरे प्यारो, हुजूर पाक ने फरमाया हर मोमिन के साथ 65 फरिश्ते रहते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने फरिश्ते? जिंदाबाद। 65, 65। आप दिखने में अकेले हो और आपके कितने फरिश्ते हैं? 65। और इन 65 की अगर मैं बात करूं तो कई रातें बीत जाएंगी। इनमें से 5 फरिश्तों के बारे में मैं अर्ज करता हूं। मेरे दोस्तों, ये 65 जो फरिश्ते हैं अल्लाह ने हमारे लिए हमारे साथ मुतय्यन किए हैं। ये 65 फरिश्ते, नौजवानों गौर करना, और जो सूफी बनना चाहते, सुलूक की मंजिल तय करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी प्यारी गुफ्तगू है। जब ये 65 फरिश्ते, जब ये 65 फरिश्ते किसी इंसान के साथ जो है, और जब वो उसके फर्मा बरदार हो जाते हैं, उसके साथ फर्मा बरदारी के साथ रहते हैं, यानी उसे ये कहा जाए वो 65 फरिश्ते जब आदमी के नेक अमाल को देखते हैं तो उनके ऐसे फर्मा बरदार हो जाते हैं कि अगर बारिश का मौसम ना हो और वो कह दे ए अल्लाह बारिश बरसा दे, ये 65 फरिश्ते आमीन कहने लगते हैं। कोई मुर्दा आ जाए और ये चाह जाए ए अल्लाह इस मुर्दे को जिंदा कर दे, ये 65 फरिश्ते आमीन कहते हैं। मेरे प्यारो, 65 फरिश्ते जिसकी इताअत और वफादारी में अगर आ जाते हैं, अब वो बंदा सिर्फ बंदा नहीं रहता है, वो अब्दुल कादिर जिलानी हो जाया करता है। अब वो बंदा नहीं रहता है, बल्कि दुनिया उसे अताए रसूल ख्वाजा करीम नवाज के नाम से जानती है। अब वो बंदा खालिस बंदा नहीं रहता है, बल्कि दुनिया उसे बंदा नवाज गेसू दराज के नाम से जानती है। अब बंदा वो बंदा नहीं रहता है, बल्कि दुनिया उसे हाजी अली के नाम से जानती है, मखतूम माहिब के नाम से जानती है, मखतूम कछौचा के नाम से जानती है, हजरत शहीद राहे मदीना के नाम से जानती है, हजरत अशरफुल उलमा के नाम से जानती है। अल्लाह अकबर। अब वो बंदा बंदा नहीं, वो महबूब इलाही के नाम से जाना जाता है, बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अब वो बंदा बंदा नहीं, अब वो इमाम हुसैन के नाम से जाना जाता है, इमाम हसन के नाम से जाना जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है, इमाम बाकिर के नाम से, इमाम जाफर सादिक के नाम से, इमाम मूसा कासिम के नाम से, इमाम अली के नाम से, इमाम नकी और तकी हसन अस्करी के नाम से जाना जाता है। अब वो बंदा आम बंदा नहीं होता है, उसकी शान ये होती है, जुबान उसकी होती है, कलाम खुदा का होता है। अल्लाहु अकबर। बज़ाहिर हुक्म वो देता है, फरमान रब का होता है। जब ऐसे बंदों पर सौदा किरान की गलियों में बैठ करके मेरा इमाम कछौचा से महरेरा से दिल्ली, दिल्ली से अजमेर, अजमेर से बगदाद, बगदाद से करबला, करबला से नजफ तक अपनी आशिकाना दायराना निगाहों को दौड़ा करके मेराज कराता है, तो मेरा इमाम कहता है कैसे आकाओं का बंदा है रज़ा, बोल वाले मेरे सरकारों की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे वाले मेरे सरकारों की है। अब तवज्जो रखना मेरे प्यारों, इस दुनिया में काम करने वाले बड़े बड़े नवाब आए, बादशाह आए, उनकी हवेलियां वीरान हो गई, कबूतर और जानवरों के बीट के अड्डे बन गए, अय्याशियों के अड्डे बन गए। लेकिन जो मुस्तफा के लिए आता है, जिसका ये ईमान होता है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द। दुनिया से मुसलमान गया, जब
ایسا خوددار مومن جس نے دنیا میں آ کر کے انگریزوں کی غلامی نہ کی ہو، جب وہ دنیا سے جاتا ہے، اب جب دنیا سے تمام عاشق اس کی تربت کے زیارت کے لیے پہنچتے ہیں تو بمبئی کا ہو، گجرات کا ہو، نیپال کا ہو، برطانیہ کو ہو، پورے بھارت، پوری دنیا کا مسلمان اس گلی میں گھستے ہی، مزار کے ارد گرد پہنچتے ہی ایک صدا لگاتا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ یہ کب ملتا ہے؟ یہ مقام کب ملتا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت کے بعد ملتا ہے۔ اوروں کی تربت کو تو قوموں نے بھلا دیا، وہی تربت زندہ رہتی ہے جس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو ان 65 فرشتے جس کے وفادار ہو جائے وہ اللہ کے برگزیدہ بندے و ولی ہو جاتے ہیں۔ میں 5 فرشتوں کا ذکر کرتا ہوں میرے پیارو، آپ کا عشق میں اضافہ ہو جائے گا۔ 2 فرشتے سب کو معلوم ہے، کرامن کاتبین، جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ کندھے پر شولڈر پر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ تم نے کیا نیکی کی ہے، کیا بد کر رہے ہو، اس کو صرف نوٹ کرنا، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے وہ تمہاری جاسوسی کر رہے ہیں۔ تم خلوت میں کیا کرتے ہو، جلوت میں کیا کرتے ہو، تنہائی میں کیا کرتے ہو، مسجد میں آ کے کیا کرتے ہو، قرآن کی تلاوت پڑھتے ہو اس وقت کیا سوچتے ہو۔ میرے پیارو، یہ فرشتے لکھتے ہیں، ان کا کام ہے لکھنا، وہ تمہیں روکیں گے نہیں، جو تم کر رہے ہو اس کو لکھتے جائیں گے۔ ایک فرشتہ ہے، پیارے آقا فرماتے وہ ہماری پشت پر ہے، ہماری پیٹھ پر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ نعوذ باللہ، اگر آپ برائیوں کے اڈے کا ارادہ کیے تھے کہ آج مجھے یہ کام کرنا ہے برا، اور آپ رک گئے تو وہ فرشتہ آپ کو روکتا ہے، برائی کی جگہ سے آپ کو روکتا ہے۔ ایک فرشتہ ہمارے سینے پر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ یہ ہمیں نیکیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء کہاں لے کے آتا ہے؟ اب یہ فرشتہ آپ کو لے کر کے اس محفل میں آیا ہے، چلو نا محبوب کی محفل ہے، محبوب سجاتے ہیں، واہ واہ واہ، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، فرشتہ ماشاء آپ کو اللہ، لے کر کے آیا ہے۔ اور 5واں فرشتہ، سبحان اللہ، جی لگا کے بول دیں، سبحان 5واں اللہ، فرشتہ آمنہ کے لال فرماتے وہ مومن کی پیشانی پر ہے۔ کہاں پر ہے؟ پیشانی پر۔ اب اس کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر، اس کا کام یہ ہے جب بندہ مومن درود پڑھتا ہے نا تو یہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا ہے۔ واہ واہ یہ واہ، فرشتہ حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جاتا ہے کہ حضور فلاں شخص نے فلاں علاقے سے آپ پر درود پڑھا ہے، یہ فرشتے کا کام ہے۔ اب میرے پیارو ایک بات میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کی مفلسی غریبی آپ کو مدینہ نہ لے جاتی ہو اور کوئی مخیر حضرات آپ کو مدینہ شریف پہنچا دے، کیا زندگی میں کبھی آپ اسے بھولو گے؟ کبھی بھولو گے؟ نہیں بھولو گے، بلکہ کیا کرو گے؟ آپ اس کو بولو گے حاجی صاحب مدینہ پہنچ کے میں آپ کے لیے خوب دعا کروں گا، آپ کے گھر والوں کے لیے دعا کروں گا۔ کیوں کرو گے بھائی؟ بمبئی میں کرو نا۔ تو آپ کہو گے نہیں حضرت، بڑی بڑی حسرت تھی، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں سے۔ آنکھ رکھ کے اگر ہم نے مصطفیٰ کو نہیں اور اگر گنبد خضرا نہیں دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ کون عشق دے رہا ہے؟ امام احمد رضا کا بیٹا کہہ رہا ہے، مفتی اعظم ہند کہہ رہے ہیں، اے میری قوم کے نوجوانوں، تاج محل دیکھنے کا شوق تو جاگ جاتا ہے، لال قلعہ دیکھنے کا شوق تو جاگتا ہے، یورپ گھومنے کا شوق تو جاگ جاتا ہے، لیکن اے ایمان والوں کب اپنے عشق کو کب اپنے عشق کو پاکیزہ کرو گے، تازگی دو گے؟ اللہ اکبر، کبھی یہ بھی تو سوچو اے اللہ جن کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے کم سے کم ان کا جلوہ تو دکھا دے، ان کا نور تو دکھا دے، کیونکہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں سے۔ اور میں یہ کہتا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں علماء کی توجہ کہ تمہارے آقا کیسے تھے؟ ہمارے
آقا کیسے تھے؟ میں نے کہا سن، کیسے تھے نہیں، کیسے ہیں، کیسے ہیں، کہا کیسے ہیں؟ میں نے کہا میرے آقا ایسے ہیں، ایسے ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ بھی فدا ہو گئے اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی فدا ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ کا حسن ایسا ہے کہ دیکھنے والے صدیق اکبر ہوتے ہیں، عمر فاروق ہوتے ہیں، عثمان و علی ہوتے ہیں، صحابہ ہوتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ غوث اعظم ہوتے ہیں، وہ غریب نواز ہوتے ہیں، وہ مختوم سمنا ہوتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں آقا تھے، آج جن کی شان کا ہم جلسہ کرنے بیٹھے ہیں، سنو، جب ہمارا امام اعظم ابو حنیفہ بارگاہ رسالت مآب میں پہنچتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں السلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین، کہتے ہیں اے سید، اے آقا، انبیاء اور رسولوں کے سردار، آپ پر امام احمد رضا ابو حنیفہ سلام پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرید الدین عطار اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جب امام اعظم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا النبی یا سید الانبیاء والمرسلین، تو آقا قبر سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا امام المسلمین، وعلیکم السلام یا امام المسلمین۔ میرے پیارو، اس وقت تو فتنہ نہ اٹھا، لیکن جب فتنے کا دور آیا، اب بریلی کا امام جا رہا ہے، تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی کیا کیا حسرت لے کر کے جاتے ہیں، کیا کیا لے کر کے جاتے ہیں کہ جائیں گے مدینے میں صحت لے کر کے آئیں گے، دعا مانگ کے آئیں گے، بے اولاد اولاد لے کے آئیں گے، مقروض ہے قرض سے رہائی کا کچھ سبب لے کر کے آئیں گے، اور اب نہ جانے کتنی کتنی فریادیں ہوتی ہے۔ لیکن جب نقی علی کا بیٹا امام احمد رضا جب مدینے جا رہا ہے تو حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر کے عرض کیا کیا؟ اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے۔ کریم مصطفیٰ نے احمد رضا کے ان جملوں کو سنا اور سنتے ہی حجابات ہٹے۔ احمد رضا عقیدہ دیتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سید محمد جامی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ میرے کریم آقا ہے۔ امام اعظم کی بات چل رہی تھی، حضور نے کہا، کیا کہا؟ اے مسلمانوں کے امام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ میرے پیارو، آج دنیا میں ہم سب امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور کیوں نہ کی جائے، تقلید کرنا تو کمپلسری و واجب ہے اس امت پر۔ ایک بات میں نوجوانوں عرض کرتا ہوں، کیونکہ امام اعظم کی بات ہے، تھوڑا تقلید کے بھی تعلق سے سماعت کر لے۔ میرے دوستو، ایک بات یہ بتاؤ، ہم اور آپ قانون کے دائرے میں ہیں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ پیر شریعت کے دائرے میں ہے، ہمارے ہاتھ شریعت کی زنجیروں سے قید ہے۔ کیوں قید ہوئے؟ ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دوسرا کہہ سکتا ہے، کوئی اور کہہ سکتا ہے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے، وجود ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے۔ جیسا کہ پڑوس ملک سے ایک نعرہ آیا تھا جو ہماری قوم کی بچیوں کو تباہ اور برباد کر رہا تھا، آج ہماری قوم کی کچھ شہزادیوں کے دلوں میں یہ بات راسخ کر گئی ہے، جسم ہمارا ہے، مرضی ہماری ہے۔ میں انسٹاگرام اور فیس بک پر واہیات تصویر ڈالنے والی مقدس شہزادیوں کی توجہ چاہتا ہوں، میری بات تو سنو، جسم تمہارا، مرضی تمہاری، یہ اس وقت ہے جب تک تم نے کلمہ نہ پڑھا۔ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب عقیدہ اس کا یہ ہوتا ہے جسم ہمارا ہے، مرضی مصطفیٰ کی ہے۔ واہ 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 واہ، جسم ہمارا ہے، ہاتھ ہمارا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے، قدم ہمارا ہے، کنٹرول مصطفیٰ کا ہے۔ شراب خانے کی طرف کی دعوت تو ملی تھی، لیکن کنٹرول مصطفیٰ کا قدم رک گیا۔ مسجد سے آواز آئی حی علی الصلاۃ، کنٹرول مصطفیٰ کا تھا، قدم بڑھ گیا۔ واہ 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 واہ، یہ وہ کہہ سکتا ہے جس نے حضور کا کلمہ نہ پڑھا ہو، اور جب کلمہ پڑھ لیا، ان چند دنوں کی زندگی کو دنیا کے حوالے کیوں کرتے ہو؟
اپنی زندگی کو آمنہ کے لال کے حوالے کر دو. واہ واہ وہ ایسے کریم آقا ہے، ایسے آقا ہے. میرے آپ کے گھر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے، نوجوانوں توجہ رکھنا، بچہ روتا ہے، روتا ہے. ڈاکٹر بچے کو لا کر کے ماں کے سینے پر لٹال دیتے ہیں، کیونکہ بچے کو یہ احساس ہوتا میں ماں کے پاس آ گیا. یہ احساس کیسے ہوتا ہے؟ سائنس کہتی ہے بچہ جو 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی حرارت جسمیہ کی وجہ سے بچے کو احساس ہوتا ہے یہ میری ماں ہے، یہ کوئی اور نہیں. بچہ کو قرار کب آتا ہے؟ جب ماں کی گود میں آ جائے. سبحان اللہ. اے میری قوم کے نوجوانوں، یہ دنیا تو تمہیں کہاں کہاں لے جا کر کے گرائے گی. ابھی 31 دسمبر آنے والی ہے، یہ تو دنیا تمہارے ساتھ تماشا کرے گی. لیکن سنو تو صحیح، جس نبی کا ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اکبر، ہمارے آپ کے گھر کا بچہ پیدا ہو تو روتا ہے، ماں کے دودھ کے لیے روتا ہے، ماں کی ممتا کے لیے روتا ہے، ماں کے قریب ہو جائے اس لیے روتا ہے. اسے شیشی دی جاتی ہے، نیپل لگائے جاتے ہیں، ماں اپنے پستان کا دودھ پلاتی ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے. لیکن آؤ ہم سب جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کریم آقا جب پیدا ہوئے تو اس لیے نہیں روئے کہ ماں اپنے گود میں لے لے، اس لیے نہیں روئے کہ دادا اپنی آغوش میں لے لے، اس لیے نہیں روئے کہ کس دنیا میں آ گیا، بلکہ محدثین لکھتے ہیں آقا پیدا ہوئے، سجدے میں گئے اور عرض کیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. لوگ کہتے ہیں آقا کا اس کا ترجمہ یہ ہوا، اے اللہ میری امت کو میرے سپرد کر دے، میرے حوالے کر دے. نوجوانوں کیا جملہ ہے؟ میری امت کو، جملہ ہے میری امت کو. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا نبوت 40 سال کے بعد ملی، احمد رضا نے پہلے سجدے کی طرف سے سمجھ گئے، تمہیں 40 سال کے بعد سمجھ میں آیا. اگر نبوت 40 سال کے بعد ہوتی تو مصطفیٰ یہ کیوں کہہ رہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. پتا کیا چلا؟ مصطفیٰ اسی وقت نبی تھے، تبھی تو اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اللہ اکبر، یا رسول میرے اللہ. پیارو، پیدا ہونے والا شخص مکہ میں ہے لیکن دعا مانگ رہا ہے بھارت کے مسلمانوں کے لیے، دعا مانگ رہا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اپنی امت خاص کے لیے. اب سنو، جب وہی آقا جوان ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے حضور اپنے ماں کے انتقال میں اتنا نہیں روئے، حضرت امیر حمزہ کے شہادت پر اتنا نہیں روئے، جناب ابو طالب کے انتقال پر اتنا نہیں روئے، ماں خدیجۃ الکبریٰ کے وصال پر اتنا نہ روئے جتنا اس امت کے لیے روتے تھے، اس امت کے لیے اپنے آنسو گراتے تھے. میرے پیاروں کیا وجہ تھی؟ جبکہ مصطفیٰ پر تو پیغام خدا تھا، وما علینا الا البلاغ. اے محبوبہ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آپ کا کام ہے صرف اپنی بات پہنچا دینا، یہ مانے یا نہ مانے یہ تو قیامت کے دن انہیں جنت و جہنم دیکھ کے سمجھ میں آئے گا. لیکن میرے آقا اپنی تبلیغ کو ختم نہ کیے، اپنی دعوت کو روکا نہیں، یہاں تک کہ رب نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. میرے پیارو اللہ اپنے محبوب کو اطمینان دے رہا ہے، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، یہ سن کے بھی گنگ بہرے ہیں، یہ آخرت کے بھی اندھے ہیں، یہ مورخ کے بھی گونگے ہیں. پتا کیا چلا پیارو؟ حضور اگر روئے ہمارے اور آپ کے لیے روئے، جس دن پیدا ہوئے ہمارے اور آپ کے لیے روئے، جوان ہوئے ہمارے اور آپ کے لیے روئے، بڑھاپے پر آئے ہمارے اور آپ کے لیے روئے. اتنا روئے کہ بریلی کا امام جب بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک کے منظر کو رو رہے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو امام اپنی قلم کو اٹھا کر کے کہتا ہے اللہ کیا جہنم اب بھی سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सोचो तो सही कितना हुजूर रोए। जो अल्लाह का आखिरी नबी और महबूब नबी है, उस महबूब नबी को इबादत कितनी क्या जरूरत, 5 वक्त की नमाज पढ़ना काफी था। अगर मुस्तफ़ा करीम 5 को 4 पढ़ते उसमें भी रब राजी था, क्योंकि वाला सौफ युती का रब्बुका फतरदा का ताज किसी और नबी पर नहीं, हमारे नबी के सर पर अल्लाह ने सजाया था। बेशक मेरे प्यारो, ऐ आमना के लाल के प्यारे दीवानों, हुजूर से मोहब्बत करने वालों, मेरे आका करीम फरमाते हैं, जब एक मोमिन को तकलीफ पहुंचती है उसे दर्द बाद में होता है, उसका एहसास सबसे पहले मुझे होता है। वो मेरी जान से ज्यादा करीब है मुझसे, उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे हुआ क्या है। मेरे प्यारों, कभी तुमने ये फिक्र की, सहाबा ने इस रोने के मंजर को देख करके, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैदान महशर में कयामत के दिन हम आपको कहाँ तलाशेंगे, हुजूर आप कहाँ होंगे। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज हमें ये पता रहता है कि फला सेलिब्रिटी का मकान यहाँ है, फला क्रिकेटर का मकान वहां है, फला दोस्त का मकान वहां है, जबकि ये ऐसे लोग हैं कि तेरे इंतकाल के बाद ये तेरे दोस्त जो तुझे जुआ के अड्डे के करीब ले जाते हैं, जो तुझे चरस गांजे में ले जाकर के फूंक दिया है, जो तुझे वाहियात जगह की सैर कराते हैं, यही दोस्त कहेंगे मौलाना साहब जल्दी आओ, दोस्त का जनाजा लेकर के जाओ। आज हमारी कौम की ईमानी गैरत इतनी खत्म हो चुकी है कि हम कब्रस्तान पहुंच के भी पान गुटखा खाते हैं, कब्रस्तान पहुंच करके पान को थूकते हैं, कब्रस्तान में मोबाइल का फोन उठा करके वाहियात गुफ्तगू करते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, जो कब्रस्तान इबरत की गाह थी, आज उसे चरस गांजे का अड्डा बना लिया गया है। ये कब्रस्तान की मट्टी के एक एक सल्लात तुझसे चीख चीख के कहते हैं आज तेरा वक्त है, जो करना है कर ले, कल मेरा वक्त आएगा। न तेरी चीख को कोई सुनने वाला है, न तेरी पुकार को कोई सुनने वाला है। आ तो सही। हजरत बहलोल ताना अपने वक्त के इतने बड़े वली कामिल और कलंदर थे। आप बगदाद के कब्रिस्तान में रहा करते थे और रहा करते थे। आपके दोस्तों यारों ने कहा, ए बहलोल, कभी कब्रिस्तान से निकल करके बगदाद की सैर तो कर ले, बगदाद तो बड़ा खूबसूरत शहर है, एक बार आके देख तो ले। हजरत बहलोल ताना का जुमला सुनो नौजवानों। आप फरमाते, सुनो, तुम्हारा शहर मेरे शहर से तो अच्छा नहीं है, तुम्हारा शहर मेरे शहर से तो अच्छा नहीं है। दोस्तों ने कहा, ए बहलोल, तू तो दीवाना है, तू कैसी बात करता है, पूरी दुनिया बगदाद तिजारत के लिए आती है और तू कहता है तेरा शहर से अच्छा बगदाद शहर नहीं है। कहा हाँ हाँ, कहा दलील क्या है। हजरत बहलोल ताना लरसते हुए आंखों में आंसू है, आप फरमाते हैं कि सुनो मेरे दोस्तों, अगर तुम्हारा शहर इतना खूबसूरत होता बनिस्बत मेरे शहर कब्रिस्तान के, तो सुनो, मैं हर दिन अपने शहर में देखता हूं 4 जनाजे तुम्हारे शहर के मेरे शहर में आया करते हैं, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं देखा कि मेरे शहर का कोई मुर्दा उठ के तेरे शहर की तरफ जाता हो। और सुनो, मेरा भी दिल कहता है कि तुम्हारे पास आओ। मेरे कब्रिस्तान के दोस्त मुझे कहते हैं, ए बहलोल, अगर चला तो जाएगा लेकिन एक वक्त हमारे पास ही आएगा। और कासुर, जब तुम्हारे पास आता हो तो हसद है, गीबत है, लालच है, मक्र है, फरेब है। जब इन दोस्तों के पास आता हो तो सिर्फ कब्र का खौफ है, आज़ाब इलाही का खौफ है। तुम्हारा शहर मुझे अल्लाह से दूर कर देता है, मेरा शहर मुझे अल्लाह से करीब कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे हजरत। ये ऐसे औलिया है। इमाम आजम अबू हनीफा के नाम की कॉन्फ्रेंस है। आपके एक मशहूर शागिर्द हैं, 2-3 मशहूर हैं। एक है हजरत बिशर अल हाफी, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। आप इमाम आजम के शागिर्द स्टूडेंट तिलमीज है। बिशर अल हाफी के ताल्लुक से आया है कि जिस शख्स ने आपकी जनाजे की नमाज को पढ़ा, अल्लाह उन सबकी मगफिरत फरमा देगा। सूफिया बुजुर्गों ने लिखा, जिसने जीते जी बिशर अल हाफी की तुरबत की ज़ियारत की, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा देगा। अब आप सोचो तो सही,
جب امام اعظم کے مرید کا یہ مقام ہے تو امام اعظم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حضرت فرید الدین اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو حضور سے ملاقات کا ذوق بیدار ہوا کہ حضور مجھے آپ سے ملنا ہے، میں کیسے ملوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں شخص اگر تم مجھ سے ملنا چاہتا ہے جا ابو حنیفہ کی تربت کے پاس، امام اعظم کی تربت کے پاس، وہاں تیری مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ امام اعظم کا مقام ہے۔ میرے پیاروں میں عرض کر رہا تھا ہم سب شریعت کی زنجیروں میں قید ہیں، جسم ہمارا ہے مرضی ہماری نہیں، مرضی تو آمنہ کے لال کی ہے۔ میرے پیاروں بس چند منٹوں کی بات ہے، غور سے سننا۔ ایک بات میں آپ کو پوچھوں، یہ جو عالی شان مسجد ہے بڑی پیاری مسجد ہے، مسجد کا گنبد بتاتا ہے یہ کسی اور کی نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جی یہ مسجد جب بنی پھر نماز قائم ہوئی نا، بولو بھائی، پھر جمعہ ہوئی کہ جمعہ پہلے ہوئی مسجد بعد میں بنی؟ بولیے بھائی، ارے بھیا کچھ منہ سے بول دو۔ مسجد پہلے بنی، پھر جمعہ قائم ہوئی، پھر عید قائم ہوئی، 5 وقت کی نماز قائم ہوئی، مسجد پہلے بنی۔ یہ ہمارا لیے اصول ہے، قانون ہے۔ اب آؤ، میرے آقا جس گھر میں کھانا کھائیں دعوت کے لیے، واہ واہ، دوپہر کا کھانا تناول فرمایا اور فرمانے کے بعد نماز کا وقت ہوا، حضور نے کہا اے صحابہ چلو نماز یہاں قائم کر لیں۔ حضور نے نماز پڑھی، سننا، گھر ہے کسی کا، دعوت کے لیے گئے تھے، نماز پڑھی، حضور کا پڑھنا تھا، اللہ نے اسے مسجد قبلتین بنا دیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر مسجد، پہلے مسجد ہے پھر نماز پڑھتے ہیں۔ حضور جہاں پڑھ دے، اگر کسی کے گھر میں فجر کی نماز پڑھی وہ مسجد فجر ہو گئی، کہیں جمعہ پڑھی مسجد جمعہ ہو گئی۔ حضور کے لیے کوئی قانون جو کر دے، اس کو ایک جملے میں کہوں، مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے۔ واہ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ مرضی مصطفیٰ قانون خدا ہے۔ تقلید 4 امام ہیں اہل سنت کے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ تقلید ٹاپک نہیں، صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ 4 میں سے ایک کو فالو کرنا کمپلسری ہے، اور جو کہتے ہیں کہ قرآن حدیث ہے تو ہم اسی کو فالو کریں گے۔ میرے پیارو اتنا یاد رکھنا، حدیث لکھنے والا بھی کسی کا مقلد ہے۔ حدیث لکھنے والا امام بخاری بھی امام شافعی کا مقلد ہے۔ اگر حدیث پڑھ کے بھی عمل کرو گے، زبان سے بولو یا نہ بولو، دنیا سمجھ جائے گی تو شافعی امام کا مقلد ہے۔ بے شک سبحان، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوں، کبھی حضور نے سینے پر ہاتھ باندھا، کبھی ناف کے نیچے باندھا، کبھی ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی ہاتھ باندھا ہی نہیں۔ اللہ کو ساری عادت پسند ہے۔ واہ واہ واہ، سے بولو، بولے بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ کوئی حکم نہیں۔ اب میرے پیارو، اگر یہ امام نہ ہوتے، یہ امام نہ ہوتے تو ہم کہاں ہاتھ باندھتے؟ کیونکہ حضور نے 3 بار تینوں جہاں کیا ہے، کبھی چھوڑ دیا، کبھی سینے پر رکھا، کبھی ناف کے نیچے رکھا۔ پتا کیا چلا؟ امام کی ہمیں ضرورت ہے۔ سچ ہے۔ تم نماز پڑھیں گے کیسے کہ سینے پر رکھے کہ ناف کے نیچے رکھے کہ ہاتھ چھوڑ دے؟ تو اب ہمیں کسی امام کا مقلد ہونا پڑے گا۔ میرے نبی کی شان تو یہ ہے، جس گھر میں سو جائیں، میرے دوست، تو بڑی پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے، لیکن جی لگا کے باوز بلند سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دل میں بات اتر جائے تو اور مچل کے سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ۔ پیارو، آپ کسی کے گھر میں سو تو گھر ہوتا ہے، میرے آقا کسی کے گھر میں سو جائیں، اور سوئے کب؟ جب یہ اعلان ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، اے محبوب
थोड़ा सा आराम करो, इतनी इबादत मत करो, इतना कयाम मत करो। ये कौन मैसेज दे रहा है? बोलो अल्लाह। हम पूरी जिंदगी मुसल्ले पर खड़े रहे, कोई बशारत नहीं। आका खड़े हो जाए तो रब के महबूब सो। वाह 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 वाह। अरे भैया बोलो ना बुलंद आवाज से, महबूब सो। मेरे प्यारो महबूब सो गए और किसी के घर सोए, किसी के घर सोए, और घर उम्मे हानी का, सोए मुस्तफा है। लेकिन अब अल्लाह क्या कह रहा है? सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। वाह वाह वाह। सोए हैं उम्मे हानी के घर, और अल्लाह कह रहा मस्जिद हराम से ले गया। मस्जिद हराम पता क्या चला? जिस जगह मुस्तफा सो जाए अल्लाह उस जगह को मस्जिद हराम बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे से जहां सोए वो मस्जिद हराम हो जाए, जहां फजर पढ़े मस्जिद फजर, जहां रोजा, जहां आराम करे मुज़दलिफा में क़यामत तक के हाजी को आराम करना होगा, जहां कंकड़ी बिन ले क़यामत तक के हाजियों को बिनना होगा, और जहां मगरिब की अजान सुन के अरफात के मैदान को छोड़ दे सारे हाजियों को छोड़ना होगा। अल्लाह अकबर। बंबई में अजान सुन के नमाज पढ़ा जाता है और हाजी अरफात में पहुंच के मगरिब की अजान सुन के मस्जिद की तरफ नहीं जाता है, बल्कि सवारी की तरफ भागता है कि चलो गाड़ी मिल जाए, मुज़दलिफा चलते हैं। और मुज़दलिफा, ये बताओ अगर बंबई में ईशा की अजान हो गई तो मगरिब कज़ा होगी कि अदा होगी? कज़ा होगी, पूरी दुनिया का कानून है। लेकिन हाजी अरफात के मैदान में मगरिब को छोड़ करके और मुज़दलिफा में ईशा की अजान सुन के मगरिब पढ़ेगा, अल्लाह उसे कज़ा नहीं अदा का सवाब देगा। क्यों? मुस्तफा ने अगर छोड़ा तो अल्लाह कहता है बंदो तुम भी तर्क करो। अगर मुस्तफा मुज़दलिफा में पढ़े मगरिब ईशा के वक्त तो अल्लाह कहता है ऐसे ही पढ़ो। अब मेरा इमाम कहता है मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के कबीर, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे। कानून हमारे लिए है, मुस्तफा जो कर दे वो कानून होता है। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, बस आखिरी बात है, हमारे इमाम को अबू हनीफा कुन्नियत क्यों है मालूम है आपको? अरे भैया मालूम है उनको अबू हनीफा क्यों कहते हैं? नहीं मालूम? हम सब मुकल्लिद हैं, इतना तो मालूम होना चाहिए, आज आप जान लें। एक शख्स ने, चंद औरतों ने इमाम आजम से सवाल पूछा, कहा हुजूर आप इमाम में बहुत बड़े मुस्तहिद हैं, एक सवाल है। कहा क्या? कहा एक मर्द 4 शादी कर सकता है, तो एक औरत 2 शौहर नहीं रख सकती है? इसका जवाब आप मुझे दें। क्या पूछा? एक मर्द 4 शादी कर सकता है, 4 औरतों को अपने निकाह में एक मर्द एक टाइम रख सकता है, और औरत एक ही मर्द के साथ जिंदगी गुजारना है। क्या 2 शादी औरत नहीं कर सकती है 2 मर्द के साथ? इसका जवाब दे दें। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा उसके सवाल को सुन के बिल्कुल रंजीदा हो गए, अपसेट हो गए। क्या हो गए? और इसी रंजीदगी में आप अपने घर तशरीफ लाए और आपकी शहजादी से आपकी मुलाकात हुई। बेटी ने कहा देखो बेटी को ऐसा बनाओ, बेटी को ऐसा बनाओ। बेटी ने कहा कि अब्बा चेहरे से बड़े मायूस दिख रहे हैं, आज का दौर क्या मालूम है? अब्बा कहते बेटी तू बड़ी मायूस दिख रही है, और बेटी अपने ऐब को छुपाती है। वहां बेटी पूछी अब्बा आप चेहरे से बड़े मायूस दिख रहे हैं, क्या मामला है, कोई तकलीफ? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते बेटा जब तूने पूछा है तो एक बात है, बस इसी वजह से मैं मायूस हो गया। कहा क्या? कहा चंद औरतों ने मुझसे सवाल पूछा कि एक मर्द 4 शादी कर सकता है
और एक औरत 2 शादी नहीं कर सकती? और मैं उसका जवाब ना दे सका, इसलिए मैं मायूस हूं, मैं रंजीदा हूं कि उसको सेटिस्फाई कैसे करूं। अल्लाह अकबर। बेटी का भी जवाब सुनो, मचल के कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेटी कहती है अब्बा इसका जवाब तो मैं दूंगी आपको। कहा इसका जवाब मैं दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है, शर्त है। बाप है इमाम आजम। कहा बेटा क्या कंडीशन है? कहा अब्बा शर्त माननी पड़ेगी। इमाम आजम ने कहा बिल्कुल बेटा, जवाब तो बताओ। कहा पहले शर्त है। कहा चलो ठीक है, क्या शर्त है तुम्हारी? कहा मेरी शर्त ये है कि आप अपने नाम के आगे जो नौमान बिन साबित आपका नाम था ना, वो नाम हटाइए और मेरी कुन्यत लगाइए अबू हनीफा। बेटी का नाम हनीफा था। वाह 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 वाह। कहा ये कुन्यत लगाइए अबू हनीफा। कुन्यत बेटे से होती है, अबुल हसन यानी हसन का बाप, समझे? यहां पर क्या कुन्यत? अबू हनीफा, हनीफा के बाप। कहा मेरे नाम की कुन्यत आपको हमेशा लगानी होगी। बाप ने कहा ठीक है बेटा लगाऊंगा। अब तो जवाब दे दे। कहा अब्बा बहुत आसान जवाब है। कहा क्या? कहा कि उन औरतों से मुझे मिलवा दो, मैं डायरेक्ट उन्हें जवाब देती हूं। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह काश हमारे घर की बच्चियों को ऐसा इल्म अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। बीबी हनीफा के सदके से हमारी औरतों को शरीयत समझने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आज आमीन। बच्चियां ये तो बता देंगी कि उसकी शादी किससे हुई थी, उसने कितने छक्के मारे, क्या किए, लेकिन आज बेटियां ये नहीं बता पाएंगी गरीब नवाज की कितनी बेटियां थी, हुजूर की कितनी बेटियां थी। ए रजब की छठी पर अजमेर जाने वाली हो, सुनो, गरीब नवाज की बारगाह में जाने से पहले ये पढ़ो कि गरीब नवाज की पसंद क्या है, गरीब नवाज करते क्या थे, गरीब नवाज की चाहत क्या है, गरीब नवाज की रजामंदी क्या है। ऐसे सफर करने का कोई फायदा नहीं जब उनकी मर्जी को लेकर के उनकी बारगाह में खड़े हो जाओगी। कसम खुदा की, तेरे आंसू गिरने से पहले ख्वाजा तुझे अता कर देंगे। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। कौम के नौजवानों, उस अजीम बारगाह में जाओ। अभी इस साल का इख्तिताम पर उर्स है। अपने वक्त को 31 दिसंबर किसी फजूलियात में चौराहे पर डीजे नाच गाने में मत बिताना। मैं कहता हूं मुसलमानों, 31 दिसंबर की रात ऐशा पढ़ के सो जाओ और 1 जनवरी की सुबह फजर पढ़ के शुरू करो। कोई पूछे साल तूने शुरू कैसे किया, कहना ऐशा पढ़ के सोया था, फजर पढ़ के साल को शुरू। वाह 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 जब वाह। दुनिया में अपना अमल ऐसा बना लेगा तो दुनिया तेरे जनाजे को देख के कहेगी मैं सो जाऊं। या मुस्तफा कहते कहते खुले या सल्ले अला कहते कहते, और जब इस मकाम पर तू पहुंच जाएगा तो ताजो शरिया सजा देंगे। तुझे क्या फिक्र हो अख्तर, तेरा यावर है वो यावर बलाओं को जो तेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। 1 मिनट की बात है, पूरा जवाब सुन ले। मैं माजरत चाहता हूं, बस गुफ्तगू खत्म होने के करीब है। हजरत इमाम आजम की शहजादी ने कहा कि अब्बा पूरी जिंदगी आपको मेरे नाम की कुन्यत लगानी होगी। हजरत इमाम आजम ने कहा ठीक है। कहा उन औरतों से मुझे मिलवा दो। हजरत बीबी हनीफा इमाम आजम की शहजादी ने उन चंद औरतों को जमा किया जिन्होंने इमाम आजम से ये सवाल पूछा था। अब उन शहजादी अबू हनीफा ने क्या किया, कहा सुनो 4 कटोरे लाओ। 4 कटोरे आए। आने के बाद आप फरमाती हैं तुम सब अपने अपने दूध को इस एक एक कटोरे में रखो। चारों औरतों ने अपने अपने कटोरे में अपना दूध निकाल के रखा। रखने के बाद आप फरमाती हैं अब इन चारों कटोरे के दूध को एक कटोरे में मिला दो। सबने मिला दिया। फिर हजरत अबू हनीफा की बेटी कहती है अब आप लोग ये कटोरे में
जो चारों का दूध मिला हुआ है, अब हर कटोरे में अपना अपना दूध वापस कटोरे से निकालो। हाँ, ये कैसे हो सकता है? हमें पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा दूध है, इसका कौन सा दूध है, हमें पता कैसे चलेगा? आप फरमाती यही तो जवाब है। बोले बोले, यही जवाब है जो तूने मेरे बाबा इमाम आजम से सवाल किया था। कहा क्या जवाब है? कहा सुनो, अगर एक औरत दो शौहर को रखेगी और बच्चा टिक गया, पता कैसे चलेगा किस शौहर का बच्चा है? इसीलिए इस्लाम में एक औरत एक शादी कर सकती है, लेकिन एक मर्द अगर चार करता है तो मर्द से सबको पता चल जाएगा ये बच्चा उसी का है, ये उसी का है। जब हजरत बीबी हनीफा ने ये जवाब दे दिया, बच्चियां मुतमईन हो गई। आप इमाम आजम की बारगाह में हाजिर हुई। कहा अब्बा, जो काम आपका था आपकी बेटी ने कर दिया। वाह वाह वाह, कर दिया। अब्बा ने कहा बेटा, अब मुझे दुनिया मेरे नाम से नहीं, तेरे पहचान से दुनिया मुझे जाने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे प्यारों का अब दुनिया मुझे मेरे नाम से नहीं तेरे नाम से पहचानेगी। लोग हनुमान से नहीं बल्कि अबू हनीफा के नाम से जानेंगे। आज मुकल्लिद इमाम आजम पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में है, लेकिन अक्सर आवाम को नाम नहीं मालूम। क्या मालूम? अबू हनीफा, अबू हनीफा। मेरे प्यारों, बच्चियां अल्लाह ताला दे तो ऐसी बच्चियां दे। अपने बच्चियों को दीन के करीब करो, अपने बच्चों को अल्मा से करीब करो। और मेरे प्यारो, चैन चाहते हो जिंदगी में, गले का चैन उतार दो। वाह 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 वाह, गले से चैन उतार दो, अल्लाह सुकून अता फरमाएगा। अभी ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स आने वाला है। अल्लाह ने सुभान अल्लाह औलिया को ऐसे इज्जत वाला मकान अता फरमाया है। आमीन। ऐसा, अल्लाह अकबर। हमारे अल्लामा साहब का हुक्म था कि गरीब नवाज पर दौरे हाजिर को देखते हुए बड़ी प्यारी बात जहन में आगे मैं वो अर्ज करता हूँ। गरीब तो हमारे गरीब नवाज तो ऐसे हैं, गरीब आए हैं दर पर तेरे गरीब। वाह 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 वाह, करो गरीब नवाजी मेरे गरीब नवाज। एक बात में अभी बरेली शरीफ में जलसा था 4-5 दिन पहले, मैंने वहाँ एक बात कही थी। मैंने कहा देखो, हमारा हाथ का मोबाइल भी हमें मैसेज देता है। क्या मैसेज देता है? ये मोबाइल बगैर लिए आदमी घर से निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन प्यारो, अगर यही मोबाइल डेड हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, खत्म हो जाए, तो कोई डेड मोबाइल को जेब में लेके घूमता है? बोलो नहीं, मोबाइल को चार्ज करता है। मैंने कहा ये मोबाइल भी पैगाम देता है कि सुनो, मेरी हैसियत उस वक्त तक तेरे हाथ में रहती है जब तक मैं चार्ज रहता हूं। जब डिस्चार्ज होता हूं तो घर में छोड़ दिया जाता हूं। मुसलमानों, हमारी हैसियत समाज में उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की मस्जिद से अपने आप को चार्ज करते रहेंगे। वाह वाह वाह। और जब कनेक्शन कट गया तो एक मुर्दा जिस्म का ढांचा लेके चलते रहेंगे। ना जुबान में असर होगा, ना नारों में असर होगा, ना बातों में असर होगा। इसीलिए मोबाइल को चार्ज करते हो बड़ी ज़ौक से, कभी अपने आप को भी तो चार्ज कर लो बड़ी शौक से। वाह वाह। ये बाबा फरीदुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके चार्जर कोई और नहीं थे, इनके चार्जर का नाम सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद ख्वाजा का हिंदुस्तान। खिदमते खल्क का शौक और शौक रखो, खाना खिलाने का शौक रखो। अगर कोई कहता है इतनी देगे बनाने से तुम्हारा फायदा क्या है, मैं कहता हूं रोकने से हमारा क्या फायदा है। वाह वाह वाह। रोकने से हमारा क्या फायदा है। हजरत गौसे आजम पिराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं, मुझे फराइज इबादत के बाद
جو اللہ کا قرب ملا وہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے ملا۔ غریب نواز فرماتے ہیں خدا تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ اس کے مخلوق کی خدمت کی جائے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور ہمیں اللہ کی خدمت کرنا ہے، ہم کیا کریں؟ مخدوم پاک نے فرمایا انسانیت کی خدمت اللہ کی خدمت ہوا کرتی ہے۔ میرے پیارو یہ انسانیت کی خدمت اللہ کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ 2024 کا سال تھا، یہ 2025 جنوری کا۔ میری قوم کے نوجوانوں موبائلوں میں بڑے پکچر گانے سنے ہیں، کم سے کم یہ نیوز کو سن لینا۔ ہمارے ملک میں ہمارے وزیر اعظم نے ہمارے ملک ہندوستان کی 26 جنوری کے پروگرام میں فرانس کے راشٹرپتی کو بلایا۔ کس کو بلایا؟ فرانس کے راشٹرپتی مائکرون کو بلایا۔ یوٹیوب پر دیکھنا، ہندوستان کی میڈیا کے پاس وقت نہیں تھا دکھانے کا، یوروپ کی میڈیا نے دکھایا، بھیجا، اور مائکرون پوری دنیا میں اس کی چھوی 2024 تک کیا تھی معلوم ہے؟ اینٹی مسلم، جس کے حکومت میں قرآن جلایا گیا، حضور کا نعوذ باللہ مجسمہ بنایا ان لوگوں نے۔ فرانس میں داڑھی ہے تو ٹوپی نہیں لگا سکتے تھے، اگر ٹوپی ہے تو داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے، ریلیجیس آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تھے، عورتیں حجاب نہیں لگا سکتی تھیں۔ یہ وہاں کے قانون کو مائکرون نے بنایا، اور دنیا کے سپر پاور کنٹری میں فرانس کو شامل کیا گیا ہے۔ دوستو جب وہ ہندوستان ہمارے وزیر اعظم کی دعوت پر 2024 میں آئے، لوگ کہتے ہیں ولی کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے؟ آؤ تجھے سمجھائے، تیری تبلیغ میں وہ اثر نہیں ہے جو ان کی تربت میں اللہ نے اثر رکھا، جو ان کے گنبد میں اللہ نے اثر رکھا ہے، وہ تیری تبلیغ میں نہیں، تیرے جملوں میں نہیں ہے۔ ان کی چادروں میں جو اثر ہے وہ تیرے گمچھے میں نہیں ہے، اور سو ان کے مزار پر چڑھنے والے گلابوں میں جو اثر ہے وہ تیرے جسم پر چڑھنے والے عیتل پر اثر نہیں۔ میرے پیارو، جب وزیر اعظم ہمارے ہندوستان کے راشٹرپتی مائکرون سے پوچھا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آف فرانس، آپ انڈیا میں وزٹ کہاں کرنا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہر ملک کا پروٹوکول ہوتا ہے۔ میرے پیارو، کوئی دوسرا ہوتا، دوسرا کیا کوئی سعودی کا ہوتا تو کہتا تاج محل دیکھنا ہے، لال قلعہ دیکھنا ہے، قطب مینار دیکھنا ہے، ہمایوں کا قلعہ دیکھنا ہے، فلاں دیکھنا ہے۔ لیکن مائکرون نے کیا کہا معلوم ہے؟ جب ہمارے وزیر اعظم نے پوچھا تم کو ہندوستان میں کس شہر کا وزٹ کرنا ہے، Where did you want to visit in India? Which place? اس نے کہا کہیں نہیں، نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا۔ واہ 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 واہ، کیا کہا؟ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا ہے۔ ایک طرف ہمایوں کا قلعہ ہے، ایک طرف مرکز ہے، اور ایک طرف غریبوں کا داتا محبوب الہی ہے۔ واہ واہ واہ، قلعے کا راستہ تو بڑا صاف و شفاف ہے، گلاب اور نہ جانے کتنے درخت سے سجائے ہوئے ہیں، اور یہاں کا راستہ تو فقیروں نے سجایا ہے۔ یہاں کے راستے پر گلاب تو نہیں دکھے گا، لیکن کٹورے میں لیتے ہوئے لوگ گلاب نظر آئیں گے۔ واہ 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 واہ، میرے پیاروں، کہاں وہاں جانا ہے۔ اب ہمارے وزیر اعظم نے جب یہ سنا تو کرنا پڑے گا، کیونکہ آفر آپ کا تھا، چوائس میری تھی۔ کہا ٹھیک، آرگنائز کیا۔ آرگنائز کرنے کے بعد مسلمانوں، تم ہو کیا؟ تم ہو کیا؟ اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی کوالٹی کو سمجھو، اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ تم ایسے ویسوں کے گدا نہیں ہو، تم محبوب الہی کے منگتے ہو۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ رات میں 10 بجے پروگرام فکس ہوا، 1 گھنٹہ محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضری دیا۔ پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا راشٹرپتی کا 1 منٹ 24 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے۔ 1 گھنٹہ چادر چڑھایا،
پھول چڑھایا پریوار کے ساتھ، قوالی میں بیٹھا، اور جب بھارت کی اور یوروپ کی میڈیا نے مائک لگایا، کہا مسٹر میکرون آپ کی چھوی تو پوری دنیا میں اینٹی مسلم ہے، اور آپ یہاں اس استھل پر آئے، نظام الدین کی درگاہ پر آئے؟ کہا ہاں آیا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں، ان کے بلانے سے آیا۔ کہا کیسے؟ کہا میرا ایک دوست ہے جس نے مجھے ان کی کتاب دی، میں ان کی کتاب پڑھتا گیا اور اسلام سے قریب ہوتا گیا، میں پڑھتا گیا، اسلام کے قریب ہوتا گیا، میرے دل نے فیصلہ کیا کہ سنو، جب کتاب لکھنے والا نظام الدین ایسا ہے تو مدینے تو نہیں جا سکتا، کم سے کم مدینے کی یادگار نظام الدین کی درگاہ تو دیکھ لوں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء۔ اور سنو، میں کہتا ہوں میکرون نے، میں اپنے جملے میں عرض کرتا ہوں، محبوب الہی کے قدموں میں پہنچ کے امام احمد رضا کے جملوں میں کہا، میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ پیارو پتہ کیا چلا؟ تم زندہ رہ کے بھی وہ تبلیغ نہیں کر سکتے ہو جو اللہ والے لیٹے لیٹے تبلیغ کیا کرتے ہیں۔ اب سوچو تو صحیح، جب غریب نواز کے خلیفہ کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کے مقام کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا عالم ہوگا؟ آج تو دور مناظرے کا دور ہے، چیلنجز کا دور ہے، ڈیبیٹس کا دور ہے۔ ایک دور تھا غریب نواز سے مناظرہ ہوا۔ بس اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ سلطان الہند کا احسان ہے اس سرزمین پر، ہندوستان کی مٹی کا ایک ایک ذرہ غریب نواز کے احسان تلے دبا ہوا ہے، چاہے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کوئی بھی ہو، ہر کوئی یہ کہتا ہے بڑی دور سے آیا ہوں، آس لگا کر کے خواجہ یہ بڑی دور سے آیا ہوں، مسافروں پہ کرم کیجئے غریب نواز۔ غریب نواز کی بارگاہ اللہ اکبر۔ اب غریب نواز کا دور ہے، اور اس دور میں غریب نواز کی مومنٹ سے ہلچلیں مچ گئی، اور وقت کے راجا نے کہا اس فقیر کو ہٹانا ہوگا، نہ تو ہماری سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میرے پیارو، اب ہٹانے کے لیے کیا راستہ نکالا جائے؟ تو بس آخری بات ہے نوجوانوں، غور سے سننا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں اعلان کیا، یہ ایک شخص ہے جو دین اسلام کی بات کرتا ہے، ایک پرماتما، ایک نبی کی بات کرتا ہے، ایک کتاب قرآن کی بات کرتا ہے کوئی ہماری سماج میں جو اس سے مقابلہ کر سکے، جو اس سے ڈیبیٹ کر سکے؟ میرے پیارو، ایک شخص تیار ہوا، اور بھی اپنے وقت کا بہت بڑا گیانی آدمی تھا اور بہت مشہور پنڈت۔ وہ تیار ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا، پرتھوی راج سنو، میں اسے ہرا تو دوں گا مناظرے میں، لیکن مجھے اس کے بدلے میں دو گے کیا؟ پرتھوی راج چوہان نے کہا، سن، میری سلطنت کے حصے میں جتنی بھی جائیداد ہے، جو تم مانگے گا میں تیرے نام پر کر دوں گا، لیکن اسے ہرا دینا۔ آج کا دور بھی وہی چل رہا ہے۔ اللہ کی حفظ و امان میں ہم سب ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ غریب نواز تک یہ بات گئی، ہائے کیا انداز تبلیغ ہے۔ میرے خواجہ نے فرمایا، اے بادشاہ کے وکیلوں، فقیر لوگ مناظرہ نہیں کرتے ہیں، فقیر لوگ ڈیبیٹ نہیں کرتے ہیں، کیا بے وطنی کی وجہ سے میرے ساتھ اتنی بدسلوکی ہوگی کہ تم اپنے وطن میں رہنے نہیں دو گے؟ میں نے تم لوگوں کا نقصان کیا کیا ہے؟ کہا نہیں، یا تو تم اجمیر چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہا سنو، میں اجمیر اپنی مرضی سے نہیں، اپنے رب کی مرضی سے آیا ہوں۔ اگر اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو چلا گیا ہوتا، مجھے بھیجنے والا کوئی اور نہیں۔ تاریخ میں آتا ہے غریب نواز مسجد نبوی شریف کے ریاض الجنہ میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، تب تک حضور کے روزے شریف سے آواز آتی ہے، میرے معین الدین کو میرے پاس بھیجو، میرے معین الدین کو میرے پاس بھیجو۔ مسجد نبوی میں جتنے معین الدین نام کے لوگ تھے سب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پھر بھی آواز کا سلسلہ جاری رہا۔
ندا دینے والا صدا دیتا ہے. ارے کوئی معین الدین اگر ہے تو آ جائے, آ جائے. میرے غریب نواز کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے اور روتے ہوئے آنسو سے حضور کی تربت کے قریب کھڑے ہو گئے اور حاضر ہو کے عرض کیا, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع قالنا. حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کہا معین الدین تمہیں اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے اور تمہارے مقدر میں اللہ نے حکومت ہند کی سلطنت لکھ دی ہے. تم مدینے سے ہندوستان کا سفر کرو. وہ خواجہ ہے جو میرے آقا کی دعوت دینے سے ہندوستان آئے, جن کو بھیجنے میں میرے رب نے ہندوستان بھیجا ہو. بس چھوٹی 2-4 منٹ کی گفتگو ہے, ذہن کو یہاں رکھیے گا, برائے کرم افراتفری مت کیجیے گا. میرے پیارو مناظرہ سیٹ ہوا. مختصر میں عرض کرتا ہوں, مناظرہ جب سیٹ ہو گیا, ایک طرف ایک قوم کے لوگ بیٹھے, ایک طرف غریب نواز بیٹھے, اور غریب نواز کے ساتھ ایک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور 39 مسلمان تھے. یہ 40 مسلمانوں کی جماعت غریب نواز کے ساتھ بیٹھی ہے اور سامنے بڑا لاکھوں میں لشکر ہے کہ آج دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. جب وہ گیانی آدمی نے غریب نواز سے ایک سوال کیا, خواجہ غریب نواز نے مسکرایا, صرف مسکرا دیا. پھر دوسرا سوال کیا, پھر مسکرائے. تیسرا سوال کیا, پھر مسکرائے. کیا مسکرانا بھی کوئی جواب ہوتا ہے؟ کوئی مسکرانا بھی جواب ہوتا ہے؟ میرے خواجہ بتاتے ہیں کبھی کبھی سوالوں کا جواب نہیں دیا جاتا ہے, کبھی کبھی جواب مسکراہٹ ہی میں ہو جاتا ہے. سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے. اے میری قوم کے لوگوں, اگر کوئی فیس بک پر کچھ بھی لکھے تم جواب کیوں دیتے ہو؟ جے میرے پیارو, وہ رب کی شان بہت عظمت والی ہے, اس نے اپنے محبوب کو بہت عظمت والا بنایا ہے. تمہیں لوگ فضول کام میں بیزی رکھنا چاہتے ہیں. جب جب لوگ واہیات سے فیس بک کو بھرے, تم اپنے گھروں کو ذکر درود شریف سے بھر دو. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, بے شک حق ہے حضرت. اپنی مسجد کو قرآن کی تلاوت سے بھر دو. اللہ اکبر. میرے پیارو غریب نہ مسکراتے رہے, مسکراتے رہے. آخر میں وہ گیانی آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا, اے معین الدین, اگر تجھے مناظرہ نہیں کرنا تھا, اگر تجھے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی, تو تم آئے کیوں تھے؟ آئے کیوں تھے؟ تم نہ آتے. میرا بھی وقت برباد کیا, اپنا بھی وقت برباد کیا. غریب نواز مسکرائے. پھر اس نے غریب نواز کے ماں باپ کو الٹا سیدھا بکا. غریب نواز مسکرائے. آخر میں غصے میں وہ کھڑا ہوا. کہا بات یہاں ختم ہوتی ہے, اب آخری سوال, ایک سوال آخری ہے معین الدین, اس کا جواب دے دو. میں نے تمہیں اتنا برا بھلا کہا, تمہارے رب کو, تمہارے دین کو, تمہارے قرآن کو, لیکن معین الدین تمہیں میری باتیں بری نہیں لگی؟ تمہیں غصہ نہیں آیا؟ آج لوگ ہمیں غصہ دلانا چاہتے ہیں کہ یہ قوم غصے میں آئے. یہ قوم سوڈے کی بوتل مت بننا, اگر بننا ہے تو زمزم کے پانی کی طرح بننا کہ ایک بار کھل جائے تو قیامت تک دریا جاری رہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد, زندہ باد. سوڈے کی گیس مت بننا, ایک قوم مسلم جذباتی مت بننا. بزرگوں کا اخلاق اپناؤ, بزرگوں کے کردار کو اپناؤ, نماز کو ہتھیار بناؤ, قرآن کو ہتھیار بناؤ. جب نماز قرآن تیرے ساتھ ہوگا, دنیا کی بڑی بڑی طاقت تیرے سامنے جھکتی نظر آئے گی. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا, اس نے کہا اے غریب نواز, اتنا سب کہا, آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ کی غیرت نہیں جاگی؟ آپ کو ناراضگی نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر. مسلمانوں بول دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز جنہوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا, اب آخری جواب دے رہے ہیں. آپ کھڑے ہوئے, کہا گیانی آدمی, اس کا جواب دینا مجھ پر لازم ہے. اور غریب نواز ہمیں پیغام دے رہے ہیں. کہا سن, تو نے بہت کچھ کہا, مجھے غصہ نہیں آیا. اور جب تو نے یہ بات کہی کہ آپ کو غصہ نہیں آیا, تو سن گیانی آدمی, مجھے غصہ کیسے آتا؟ کیونکہ جو کچھ بھی تو بول رہا تھا نا, اپنی زبان سے بول رہا تھا, تو دل سے نہیں بول رہا تھا. میں تیری زبان نہیں دیکھ رہا تھا, تیرے دل کو دیکھ رہا تھا.
واہ 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 تیرے ہائے دل کو دیکھ رہا تھا، یہاں سے تو بول رہا تھا اور اندر مجھے ایمان کی روشنی دکھ رہی تھی۔ واہ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کریم نواز کا جب یہ جملہ ہوا کہ تو بول رہا تھا دل میں ایمان کی روشنی دیکھ رہا تھا، کہا اسی وقت وہ پنڈت کریم نواز کے قدموں میں آ کے کہا مجھے کلمہ پڑھا کے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عطا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو